बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कल साद हुसैन रिजवी साहब ने जहांगीर बादशाह और उसकी बीवी नूरजहां का वाकया सुनाकर पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं और पीपल पार्टी के सपोर्टर हैं, उनकी गैरत जगाने की कोशिश की कि जहांगीर बादशाह अपनी बीवी नूरजहां से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक दिन उसकी बीवी ने कुछ बदअकीदा लोगों के लिए सिफारिश की, तो उसको क्या जवाब दिया जहांगीर बादशाह ने, वो वीडियो क्लिप जब मैं सुना तो मुझे याद आ गया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम भी गुजरा है। जिस तरह जहांगीर बादशाह और उसकी बीवी का वाकया तारीख का हिस्सा बन गया जो आज साद रिजवी साहब सुना रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान का एक ऐसा वजीर आजम भी गुजरा है, उसका और उसकी बीवी का एक ऐसा फैसला है जो तारीख का हिस्सा बन गया है। यानी कि जहांगीर बादशाह ने, यानी कि उसकी अपनी बीवी से जो मोहब्बत की दास्तान है वो दुनिया पेश कर उसको मिसाल देती है, लेकिन उसने बदअकीदा लोगों के लिए अपनी बीवी की सिफारिश को ठुकरा दिया था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा वजीर आजम है गुजरा है कि जिसने अपनी बीवी की सिफारिश पे 6 गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिहा किया था। तो यकीनन आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पाकिस्तान का वजीर आजम है। वो आज भी मौजूद है और उसकी पार्टी भी मौजूद है। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब किस तरह मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और पीपल पार्टी के लोगों की गैरत जगाने की कोशिश कर रहा है कि आप होश के नाखन लो, आप मोहब्बत करते हैं अपने लीडरों से, आप को सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको देने के ये ख्याल होना चाहिए कि आपकी मोहब्बत की एक लिमिट होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप अपनी मोहब्बत में अपने ईमान का भी सौदा कर दें। तो सबसे पहले सुनो कि हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या कहा है, फिर आप लोगों के सामने उस वजीर आजम का नाम भी लूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा और उसकी बीवी का वाकया सुनाऊंगा जिसकी कहने की वजह से उसने 6 गुस्ताखों को रिहा किया। पहले साद रिजवी साहब का सुनूंगा। बदअकीदा लोग लाया गया, उन्हें सहाबा दी गुस्ताखी की थी ते जनाब जहांगीर मसला दे जनाब शहनशाही से बैठे हुए सी, उसने आर्डर दिता, उन्हें कहा उन्हें सदा दो, उन्हें धोना ला दो, इन्हें क्यों गुस्ताखी की थी ते नूरजहां जड़ी सी ने उन्हें पर्दे दे पिछों आवाज दी, उन्हें कहा नूरजहां सिफारिश कर दी कि इन्हें माफ कर दिया जावे ते जहांगीर ने मुंह मोड़ के कहा, उन्हें कहा जाने मन तुरा चांद आदम ईमान आदम, हां जाने मन तुरा चांद आदम ईमान आदम, उन्हें कहा जाने मन तुझे चांद दी है ईमान नहीं दिया। इत्थे मैं और गल करी जावां, शाह साहब को इजाजत लेके ए जेड़े अपने पीटीआई वाले बेली इन्हां नाल ए जेड़े नून लीग वाले बेली इन्हां नाल ए पीपल पार्टी वाले जेड़े भी खड़े वाले हैं इन्हां नाल गल करी जावां, वो जहांगीर बादशाह होवे। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि जहांगीर बादशाह के सामने कुछ बदअकीदा लोग, यानी कि बदअकीदा लोग थे, ठीक है ना, बदअकीदा आदमी किसी को भी कह सकता है, उसके लिए सिफारिश की उसकी बीवी ने। तो उसके शोहर जहांगीर बादशाह ने उसको जवाब दिया कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम भी गुजरा है कि जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में पाकिस्तान में 6 गुस्ताखों को रिहा किया। वो कौन है? पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर मजहबी स्कॉलर है, उसका नाम है नज़ीर अहमद गाजी। उसने अपने 92 के प्रोग्राम में टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर, यानी कि कोई उसका ऐसा विलागर नहीं है कि उसने अपनी वीडियो में ऐसे जिक्र कर दिया, उसने रेफरेंस के साथ, एक तो बड़ा टीवी चैनल है 92, उसके ऊपर वो प्रोग्राम कर रहा था और बाकायदा उसने हवाला दिया है। क्या हवाला दिया है, कौन सा वजीर आजम था, किन गुस्ताखों को रिहा किया और कौन उसकी बीवी थी, ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। नाज़रीन, मुझे बहुत दुख से ये बात कहना पड़ती है, 11 सितंबर को शाम को एक टेलीविजन पर हामिद मीर जो मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो कुलसूम बीबी थी जिनका अभी इंतकाल हुआ, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया कुलसूम नवाज, उनके पास आंजहानी आसमा जहांगीर जो एक वकील थी,
وہ آ گئی ان 6 آدمیوں کے حوالے سے ان کے گھر آئی کہ جنہوں نے جو بلاگرز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرتے تھے ان کے لیے وہ آئیں اور انہوں نے کہا احمد میر نے کہ کلثوم نواز نے اور آن جہانی آسمہ جہانگیر نے پریشر ڈالا پرائم منسٹر پہ اور جب تک وہ گستاخان رسول جو تھے وہ رہا نہیں ہو گئے اور ملک سے بھاگ نہیں گئے. اور اسی طرح پچھلی حکومت کے جو بیرسٹر ظفر اللہ تھا مشیر وزیر اعظم کا اس نے بھی کہا. تو مجھے چونکہ بہت زیادہ فون آتے ہیں لوگوں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلثوم نواز کے حوالے سے کیوں نہیں کوئی بات کی, کیوں نہیں فاتحہ پڑھی. ہماری دوستی الحب للہ والبغض للہ, ہماری دوستی بھی رسول اللہ اور رسول کی خاطر ہے, ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کی خاطر. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں تھا, یہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. یعنی کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ بھی اسی کی جماعت نے ڈالا, ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی بھی اسی نے لگایا, اور 6 گستاخوں کو آسمہ جہانگیر جو ایک قادیانی عورت تھی اس کے سفارش کے اوپر اس نے اس کی بیگم کلثوم نواز کے پاس گئی اور اس نے وہ 6 گستاخوں کو رہا کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. ناظرین جس طرح یعنی کہ جہانگیر بادشاہ اور اس کی بیوی اس دنیا سے چلے گئے اور اس کا نام تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیا تھا, آج اسی طرح دنیا میں آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اور آپ کا عمل تاریخ کا حصہ بن جائے گا اور لوگ مثال دیں گے. بدقسمتی سے پاکستان میں جتنی بھی سپورٹر ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں, کئی بار حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے, اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھئی آپ جس کو بھی سپورٹ کرنا ہے کرو, آپ جس کو ووٹ دینا ہے دو, ہم یہ نہیں کہتے. لیکن جہاں مسئلہ ختم نبوت کا آئے, جہاں مسئلہ ناموس رسالت کا آئے, جہاں مسئلہ دین کا آئے, تو کم از کم اس وقت آپ مذہبی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور اپنے حکمرانوں کو اس کے لیے سپورٹ نہ کریں کہ اپنا ایمان ضائع نہ کریں. لیکن بدقسمتی سے بڑے بڑے ویڈیو کلپ, بڑے بڑے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ فیس بک میں جائیں, ٹویٹر پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو درجنوں کے حساب بلکہ سینکڑوں کے حساب سے ایسے کلپ, ایسی پوسٹیں ملیں گی کہ جو لوگ یعنی کہ حدود کراس کر دیتے ہیں, اپنی ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اپنے لیڈروں کا دفاع کرنے کے لیے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جس لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں, جس کو ہم اپنا یعنی کہ لیڈر مانتے ہیں, تو ہم سب کچھ اس کے اوپر قربان کر دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کی پکڑ کریں, اس کو بتائیں کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا, تو آپ وعدے کی پورے نہیں اتر رہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو وعدے کرتا ہے ہمارے ساتھ, جب وہ حکومت میں آتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے, مہنگائی کرتا ہے, بے روزگاری کرتا ہے, غیر اسلامی یعنی کہ غیر شرعی کام کرتا ہے, گستاخوں کو رہا کرتا ہے, گستاخوں کو سپورٹ کرتا ہے. جب مخالفین اس کو پکڑتے ہیں, اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تو اس کے اپنے کارکن جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے لیڈر کو کیا کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھائیں, وہ الٹا اس کے دفاع میں آ جاتے ہیں. جب ایک لیڈر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ جو میرے کارکن ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, وہ میری پکڑ کریں, الٹا وہ میرا دفاع کرتے ہیں, میرے ہر غلط کام کا وہ بھرپور طریقے سے دفاع کرتے ہیں, سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے اس کو اچھے کام کرنے کی؟ اچھے کام تو لوگ اس لیے کرتا ہے کہ میرے کارکن میرے اوپر بھروسہ کریں اور وہ میرے ساتھ جڑے رہیں. غلط کام وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یار میرے ووٹ ٹوٹ جائیں گے, لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, میری پارٹی کمزور ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی اگر میں غلط کام کروں. لیکن اس کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے مجھے جتوا کے وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا, اب میں وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھ چکا ہوں, جتنی مجھے تعداد چاہیے تھی, جتنے فگر چاہیے تھے وہ مجھے مل چکے ہیں, اب میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو وہی لوگ میرا دفاع کر رہے ہیں, تو اس کو کوئی ڈر اور خوف تو نہیں ہے نا. اس کو کیا ضرورت ہے مشکل فیصلے کرنے کی, اس کو کیا ضرورت ہے پاکستان میں غریب عوام کو ریلیف دینے کی, کیونکہ جس تعداد میں اس کو ووٹ ملا اور وہ وزیر اعظم بنا وہ تو اس کے دفاع پہ کھڑے ہیں,
وہ تو اس کے ہر غلط کام کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہی ناظرین فرق ہے تحریک لبیک میں اور دوسری سیاسی جماعتوں میں، کہ تحریک لبیک والوں کا جو مقصد ہے وہ یہ اتنا پاک صاف مقصد ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کرنا، کہ جس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جی کوئی وزیر اعظم بنے گا نہیں بنے گا، اس کو کتنی سیٹیں ملی ہیں نہیں ملی ہیں، لیکن وہ جو ایک فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں ایک پارٹی کا اس کے لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت ناموس رسالت کا دفاع کرتی ہے، تو وہ جیت چکا ہے. اس نے جو حاصل کرنا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہے، کہ زندگی موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا کیا وہ وزیر اعظم بنا تھا یا اس نے کتنی سیٹیں لی تھی، نہیں، کہ وہ یہ سوال ہوگا کہ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو خوش قسمت ہیں تحریک لبیک والے کہ ان کا سپورٹ کرنا ہی ان کی جیت ہے اور ان کے لیے کافی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.